الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آج عام دستور سے ہٹ کر میں نے سورہ فاتحہ سے اس درس کی تلاوت کا آغاز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہی دراصل آخر پر صورتوں میں دہرائی گئی ہے، اور خلاصتاً سورہ فاتحہ ہی کے مضامین ہیں جو خصوصیت کے ساتھ ان 3 صورتوں میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور دوسرے الحمدللہ جو سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے بعد پہلی آیت آتی ہے، اس میں بے اختیار دل سے جو حمد اٹھتی ہے وہ موجودہ حالات پر نظر کر کے اور جماعت احمدیہ کے ساتھ جو خاص سلوک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا رحمتوں کا اور فضلوں کا، اس کی وجہ سے میرے دل سے یہ آواز اٹھی کہ الحمدللہ سے ہی تلاوت کا آغاز ہو، اور یہ درس اور یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا بہترین تشکر الحمد سے ہوتا ہے۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ تمام صورتیں داخل ہیں، اور اس ضمن میں اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ بڑی کھل کے روشنی ڈالی تھی کہ میرے نزدیک یہ صورتیں کس طرح داخل ہیں، اور عملاً سورہ فاتحہ کی وہ ایک تکرار ہے 3 حصوں میں۔ تکرار اس لیے کہ اس کے بعد مضامین کی طرف خصوصیت سے توجہ دلانے کے لیے ان صورتوں کا نزول ہے، اور سورہ فاتحہ سے ان کا ایک تعلق قائم ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ وہ صورت ہے جس میں اس کا نام بھی اخلاص ہے، جس میں ایک پیغام ہے جو ہم سب کے لیے ہے کہ اگر تم توحید باری تعالیٰ کو اخلاص سے پکڑ لو گے اور اپنے ایمان کو خدائے واحد کے لیے خالص کر دو گے تو صرف یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے تم اعوذ کی پناہ میں آؤ گے، یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ گے، اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بس میں سورہ اخلاص کو اس پہلو سے وہ گیٹ وے سمجھتا ہوں جو آگے کھلنے والی شاہراہوں کے سامنے لگایا جاتا ہے، اور اگر اس گیٹ سے داخل ہوگے تو اس شاہراہ پہ سفر کر سکو گے، اگر نہیں داخل ہوگے تو تم اس شاہراہ پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ بس سورہ توحید کے مضمون پر غور کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دو،
یہ ہوگا تو پھر اس کی پناہیں حاصل ہو جائیں گی. پھر ہر قسم کی پناہیں جو شیطان رجیم سے انسان مانگا کرتا ہے اس کا ذکر ملے گا آگے کہ یہ کیسی کیسی پناہیں ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی عفو کی چادر اور مغفرت کی چادر اور حفاظت کی چادر کس طرح ڈھانپ لے گی. یہ وہ مضمون ہے جو سورہ توحید سے شروع ہوتا ہے. قل هو اللہ احد، اعلان کر دے کہ اللہ ایک ہے. حضرت مسلم موعود اس کا ترجمہ کرتے ہیں اعلان کر اور کرتا چلا جا، کیونکہ قل کا لفظ ہمیشہ دہرایا جائے گا. جب بھی آپ کہیں گے قل تو جو سن رہا ہے اس کو بھی پیغام میں تو آگے کہہ دے. تو بہت ہی پیارا انداز ہے قرآن کریم کا ایک مضمون کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کرنے کا، کہ قل سے یہ بات شروع کی گئی ہے، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. اب آپ سب لوگ سن رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو جب تک آگے نہیں کہیں گے اس صورت کا اطلاق، اس کے مضامین کا اطلاق آپ پر نہیں ہوگا. آپ کو لازماً قل ہی کہنا پڑے گا. جب آپ قل کہیں گے تو آپ کے سننے والے سارے اس پیغام کو آگے لے جائیں گے. احد اور واحد میں فرق ہے. احد وہ ہے جس سے نیچے بھی تقسیم نہیں ہو سکتی اور جس کے اوپر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی. وہ ایک ہی ہے، نہ وہ تین اقلوم میں بانٹا جا سکتا ہے، نہ اس کے بعد کسی اور کا سوال پیدا ہوگا، کیونکہ آج پہلا حرف ہوگا، پہلا لفظ ہوگا. ایک گنتی کی پہلی قسم ہے. بس احد وہ ذات ہے جس میں کسی اور کی شمولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ احد نے اسی موقع پر ہی تثلیث کا قلع کما کر دیا ہے. اللہ ایک ہے، اس لیے بھی قلع کما فرمایا ہے کہ اس معاملے میں عیسائیوں کو عیسائیوں کے لیے اتفاق کرنا ضروری ہے، کیونکہ باوجود تثلیث کے قائل ہونے کے وہ عہد بھی مانتے ہیں اور مجبور ہیں عہد ماننے پر. اور جب مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو تثلیث کے قائل ہو، کہتے نہیں تم نہیں سمجھتے، ہم ایک کے قائل ہیں، اور ایک کی آگے تقسیم ہے. اس کے اندر جب اندر کی تقسیم مانی تو لفظ عہد کو مان کر اس کو جھٹلا دیا، کیونکہ عہد میں کوئی اندرونی تقسیم ممکن نہیں ہے. آخری یونٹ جو اکائی کا ہے وہ عہد ہے، اور اس عہد کو وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم موحد ہیں. بس جب عہد کو مانا تو اس کے تقاضوں کو بھی ماننا پڑے گا. اس سے بڑھ کر الصمد لفظ میں عیسائیت کا تار پود بکھیر دیا جاتا ہے. لفظ الصمد صرف عیسائیت کے لحاظ سے ضروری نہیں، بلکہ ہمیں توحید کو خالص کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. صمد کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں، لیکن اس موقع پر چند معنی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے کافی ہونے چاہیے. صمد وہ چیز ہے جس کو کسی اور چیز کا سہارا نہ ہو اور ہر چیز کو اس کا سہارا ہو. ایسے وقت آ سکتے ہیں کہ جب وہ چیز نہ ہو جس کا ہر ایک کو سہارا ہو تو ساری کائنات غرق ہو جائے. بیک وقت بکثرت موجود ہو سکتے ہیں، لوگ موجود ہو سکتے ہیں، مخلوقات موجود ہو سکتے ہیں، لیکن جب ان کو خطرہ درپیش ہو، ان کو محسوس ہو کہ گویا فنا ان کی آنکھوں میں جھانک رہی ہے، اس وقت اگر صمد کوئی ذات نہ ہو تو سارے مٹ جائیں گے. لیکن اگر صمد ذات ہے تو وہ نہیں مٹیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ صمد سے ان کا تعلق ہو، دوڑ دوڑ کر صمد کی طرف آنے کی عادت ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارا اصلی بسیرا صمد ذات ہی ہے، اسی سے ہماری زندگی وابستہ ہے. بس دنیا کے لحاظ سے ظاہری طور پر اس کے معنی لیں یا روحانی معنوں میں، جیسا کہ میں آپ بیان کر رہا ہوں، صمد ذات وہ ذات ہے کہ جب ساری مخلوقات کو خطرہ ہو تو وہ ایک ہی ذات ہے جو اس خطرے کو ٹال سکتی ہے، اگرچہ اس خطرے سے پہلے وہ الگ الگ
اور اس سے بے نیاز دکھائی دیتے ہوں۔ اب اس پہلو سے آج کی دنیا کو دیکھ لو، ساری دنیا، تقریباً ساری دنیا اللہ سے بے نیاز دکھائی دیتی ہے، مگر جیسا کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، اگر کسی وقت کسی ایک وجود یا تمام انسانیت کو ایسا خطرہ لاحق ہو کہ ان کو دکھائی دے دے کہ ہم ہلاکت کی منہ میں جا رہے ہیں، تو اس وقت تثلیث کا نعرہ کہیں سے بلند نہیں ہوگا، ایک خدا کا نعرہ بلند ہوگا اگر ہوا، ورنہ مٹا دیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو بچائے جائیں گے وہ وہی ہیں جن کا تعلق پہلے بھی اللہ کی ذات سے اور اس کی توحید خالص سے ہے۔ ان کا طبعی رجحان ہر خطرے میں اس کی طرف دوڑنے کا رجحان ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، یعنی جو دشمن شور و غوغا میں بڑھا تو اپنے یار نہاں میں چھپ گئے۔ بس یہ پناہیں ہیں جو نصیب ہوں گی، اور معوذتین انہی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ توحید خالص سے اللہ کی پناہ میں داخل ہو اور ہمیشہ ذہنی طور پر رہو، خواہ تم دنیا میں کہیں چلتے پھرو، اگر ذہنی طور پر خدا کی طرف لپکنے کی عادت ہے اور ہر خطرے کے وقت اسی کی طرف دوڑ ہے تمہاری، تو یاد رکھو کہ ایسے وقت میں جب دنیا غرق ہو رہی ہوگی، تمہیں خدا اپنے فضل کی کشتی میں بچائے گا، جیسے نوح سے اس نے سلوک فرمایا۔ اس کشتی میں جو پناہ تھی وہ اللہ کی اس محبت کی پناہ تھی، ان لوگوں کے لیے تھی جو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف دوڑا کرتے تھے، جو نہیں دوڑتے تھے وہ دنیا میں بکھر گئے اور تباہ ہو گئے۔ بس اس پہلو سے سورہ توحید کو اپنائیں گے اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر آپ کو خدا تعالیٰ کی وہ پناہیں حاصل ہوں گی جن کے بغیر ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ اللہ کو سمجھیں، اور اس پہلو سے جو تثلیث کے متعلق میں بیان کرتا ہوں باتیں، وہ سر دست بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ہی ذات جو ہمیشہ سے ہے وہ سمجھ ذات ہے، جس کو کسی اور کا سہارا نہ ہو، اس کا ہمیشہ سے ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا مسیح کی پیدائش سے پہلے موجود نہ ہوتا، اور اگر مسیح بھی ساتھ موجود ہوتا، تو عہد کا دعویٰ غلط، لم یلد ولم یولد کا دعویٰ غلط۔ لیکن عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ پیدا نہیں ہوا، یعنی جس کو باپ کہتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوا۔ بیٹا پیدا ہوا تو وہ باپ کا ساتھی کیسے ہو گیا؟ جو پیدا ہوا اس نے باپ کی صفات قبول نہ کی، اور جب باپ کی صفات قبول نہ کی تو باپ کا بیٹا کیسے بن گیا؟ تو یہ صورت بہت ہی لطیف ہے عیسائیت یا قلع کما کرنے میں، مگر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور یہ جو آخری حصہ ہے خلاصہ، یہ بھی خلاصہ ہے عہد کا ہی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صمد ہونا اور بین باپ ہونا لازم تھا، کیونکہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ شادیاں ہم کفو سے ہوا کرتی ہیں، بس وہ ذات جس جیسی کوئی ہے ہی نہیں چیز، اور اس پہلو سے عیسائی مجبور ہیں ماننے پر کہ وہ بے مثل ہے، اور بے مثل اس وقت بھی مانتے ہیں جب مسیح کا کہتے ہیں ظہور ہوا تھا، اس سے پہلے بھی بے مثل تھا۔ جب مسیح باپ کا بیٹا ہوا تو بے مثل نہ رہا، اور اللہ بے مثل ہے، یہ بھی ان کو مسلم ہے۔ اس لیے اس صورت پر بہت بے چین ہوتے ہیں عیسائی۔ ویری نے اس صورت کے حسن کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس بیوقوف کو یہ علم نہیں ہوا کہ عیسائیت کو منظم کر کے اسے اپنا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ساری باتیں عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہیں۔ اگر عہد نامہ قدیم میں موجود ہیں، سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں؟ تو فخر کر رہا ہے ان کے سچے ہونے پر، اگر سچے ہیں تو عیسائیت جھوٹی ہے۔ بہرحال ان تفاصیل کو چھوڑتے ہوئے کفواً احد پر یاد رکھیں کہ جو ہستی پیدا نہ کی گئی ہو اور آگے پیدا نہ کرے،
وہ اپنی ذات میں اکیلی ہے اور اس کا ثانی ان معنوں میں موجود ہی نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہو سکے، کیونکہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں ان کے ساتھ رشتہ ممکن نہیں۔ تو یہ کہانی جھوٹی اور فرضی ہے کہ حضرت مریم کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ کا رشتہ قائم ہوا، لیکن جس کا رشتہ کسی سے نہیں ہے اس کا ہم سے کیا رشتہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق سے خالقیت اور مخلوقیت کا رشتہ صرف قائم ہے، اس کے سوا کوئی رشتہ نہیں۔ بس اگر اپنے آپ کو خدا کی مخلوق مانیں اور یہ ذہن نشین رہے کہ ہم ایسی ذات سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں جس کا بدنی رشتہ کسی سے نہیں ہے، مگر روحانی رشتہ ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو اس کی مخلوق بنے۔ بس اگر آپ بے کفف خدا کی مخلوق بننا چاہتے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی آپ کے لیے پیغام ہے کہ اس کی ہر اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کی نقالی کی کوشش کریں جس کی مثال کوئی نہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ عارضی رشتہ خدا سے قائم ہو رہا ہے اپنانے کے نتیجے میں۔ مستقلاً خدا کی کوئی صفت آپ کی صفت نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ہوئی تو اللہ بے مثل نہ رہے گا۔ بس برتو کے طور پر خدا تعالیٰ کی تمام صفات انسان اپنا سکتا ہے، اسے عکس پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت بھی دائمی نہیں بن سکتی انسان کے لیے۔ اسی لیے مالک یوم الدین کا جو پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے، اس کا کفر کوئی نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی، کوئی صفات کسی کی باقی نہیں رہیں گی، وہ ایک ہی رہ جائے گا۔ اس لیے وہ بے مثل اور بے کفر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اسی سے اس سے تعلق قائم ہوگا، اور یہ احساس بھی ہمارا فرض ہے کہ یہ صفات ہماری نہیں ہیں بلکہ مالک کی صفات ہیں، جن سے ہم نے تعلق کی خاطر ان کو اپنایا ہے۔ جو سب سے زیادہ ان کو اپنا لے گا وہی مالک کی صفات میں سے سب سے زیادہ حصہ پانے والا ہوگا۔ اور اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دنیا کا کوئی اور وجود نہیں ہے جس نے مالک کی صفات سے اس تفصیل سے حصہ پایا ہو کہ ہر صفت کو اپنی نہ سمجھا ہو بلکہ مالک ہی کی سمجھا ہو، یہاں تک کہ مالک نے اس پر رحم فرمایا ہو اور کہا ہو کہ تو نے میری صفات کا حق ادا کیا ہے، اب تو بھی میری مالکیت میں ان معنوں میں شریک ہو جا کہ مخلوق میں تو مالک ہو اور خدا کی مالکیت کا مظہر ہو، اپنی صفات کے لحاظ سے نہیں بلکہ مظہر ہونے کے لحاظ سے۔ یہ تعلق جب آپ قائم کر لیں گے تو پھر معوضتین میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس کے بغیر معوضتین میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ معوضتین ان دو آخری صورتوں کو کہتے ہیں جن میں اعوذ باللہ کی ہدایت ہے۔ اب آپ جو ہمیشہ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو دراصل اس کا خلاصہ ان دو صورتوں میں آ گیا ہے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن وہ پناہ بیکار ہے اگر توحید خالص پر قائم نہ ہو۔ اس لیے لاکھ کروڑ دفعہ پڑھتے رہے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، آ ہی نہیں سکتے جب تک توحید خالص کا گیٹ آپ کے لیے نہ کھلے اور اس کے رستے سے آپ معوضتین میں داخل نہ ہوں۔ جب داخل ہوں گے تو ساری پناہیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی، ہر زمانے کے انسان کو نصیب ہو جائیں گی۔ اس تعلق میں قل اعوذ برب الفلق کے متعلق آپ یاد رکھیں، یہ فلق پھاڑنے کو کہتے ہیں، جب ایک چیز نتر کے دوسرے سے الگ ہو جائے، اور فالق الحب و نوا میں یہی مضمون ہے کہ وہ گٹھلیوں کو جو بیج کا مضمون اپنے اندر رکھتی ہیں اور بیجوں کو جو یہی بیج کا مضمون اپنے اندر رکھتے ہیں، یعنی ان سے نشو و نما ہوتی ہے، ان کو پھاڑنے والا ہے۔
جب وہ پھاڑتا ہے من شر ما خلق، تو شر کا مضمون اٹھتا ہے، اور شر کا مضمون خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، لیکن پھاڑنے کا ایک طبعی فعل ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی بیج پھوٹتا ہے یا گٹھلی کوئی چیز اگاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی شر کا مضمون از خود جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تو بیج کو اور گٹھلی کو اس لیے نشو و نما دی کہ وہ برکتیں لے کر اٹھیں جن برکتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ لیکن جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اگر وہ برکتوں سے انسان عاری رہے تو اس کا ایک شر ہے جو اس کو ساتھ پہنچے گا۔ جیسے روشنی نہ رہے تو اندھیرا ایک شر لے کر آتا ہے۔ بس ان معنوں میں شر ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود شر کو پیدا فرمایا۔ من شر غاسق اذا وقب نے اس مضمون کو کھول دیا کہ اندھیرا ہی شر لے کر آتا ہے، اور اندھیرا خدا سے دوری کا نام ہے۔ بس اللہ من شر ما خلق میں یہ وہم کسی کو گزرے کہ اللہ نے شر پیدا کر دیا، اگلی آیت اس کو جھٹلا رہی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، رات جب پھیل جاتی ہے، جب اندھیرا گہرا ہو جائے، جب ہر چیز کو ڈھانپ لے اور کوئی صحیح راہ دکھائی نہ دے، وہ شر ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بس آج کے زمانے میں بھی یہ رات پھیلی پڑی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہر صداقت کو اس انسان کے قلب کی گمراہی نے ڈھانپ لیا ہے، کیونکہ وہ فی الحقیقت توحید کا قائل نہیں رہا، اس لیے اس کے نتیجے میں لازم تھا کہ اندھیرا پھوٹے۔ بس ان اندھیروں سے پناہ مانگیں اور ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں، اور آپ وہ استثناء بن جائیں جس کا بعد میں اس صورت اور اگلی صورت میں ذکر ملے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب کے بعد من شر النفاثات فی العقد۔ نفاثات فی العقد کے بھی بہت معنی ہیں، ان میں ایک جو صاف کھلا معنی ہے وہ ہے تعلقات کو توڑنے میں کوشش کرنا، اور اس کوشش میں خود کو اپنی ذات کو الگ کر دینا تاکہ پتہ نہ لگے کس نے فساد برپا کیا ہے۔ بس جب شر پھیلتا ہے اندھیرے کے وقت تو اس کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام تعلقات میں غیر اللہ کی دخل ہو جاتا ہے، اور وہ تعلقات توڑنے کا دور ہوا کرتا ہے۔ بظاہر باندھے جاتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ تعلقات توڑے جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں یہ جو ماں بیٹے بہن بھائی قوموں کا قوموں سے عملاً تعلق ٹوٹا ہوا ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ وہم ہے۔ یونائٹڈ نیشنز خود ان تعلقات کو توڑنے کا ذریعہ ہے، اور یہ آیت تمام دنیا پر راجدھانی کر رہی ہے کہ یہ دور ایسا ہوگا جس میں تعلقات کو کاٹا جائے گا، خصوصیت کے ساتھ اللہ سے انسان کے تعلق کو توڑنے کے لیے شرطیں کی جائیں گی۔ اور تم اگر اللہ کی پناہ میں آتے ہو تو توحید خالص تمہیں بچائے گی، اور تمہیں ہر فساد اور فتنے کے زمانے میں خدا کی طرف سے یہ تحفظ حاصل ہوگا کہ تمہارا اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا، خواہ دشمن جو چاہے کوشش کرے۔ اس کے نتیجے میں تمہیں خدا تعالیٰ ایسی ترقیات عطا فرمائے گا کہ جب سارا زمانہ گھاٹے میں ہوگا تم سے لوگ حسد کریں گے۔ بس من شر حاسد اذا حسد نے بتا دیا کہ اگر تم اس تعلیم پر قائم رہے تو تم سے ضرور حسد کیا جائے گا، کیونکہ تم ہی ہوگے جس نے ترقی کرنی ہے، تم ہی ہوگی جو آئندہ زمانوں کا بیج بنو گے، اس کی گٹھلیاں بنو گے، تم سے پھوٹیں گی وہ خدا تعالیٰ کی برکتیں جنہوں نے آئندہ زمانوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی برکتوں سے ڈھانپ دینا ہے۔ اگر تم وہ ہو تو پھر من شر حاسد اذا حسد، اس بات کے لیے تیار بھی رہو اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہو۔ بس شر حاسد سے اللہ تمہیں پناہ دے گا جب وہ حسد کرے گا۔
وہ حسد اس وقت کرے گا جب تم ترقی کرو گے، اور جب تم ترقی کرو گے تو اعوذ نہ بھولنا، یہ دعا نہ بھولنا کہ اے اللہ یہ ترقی ہمارے لیے فضل کی ترقی ہو، اور اس ترقی میں حاسد کا ہر حسد ناکام اور نامراد رہ جائے۔ بس آج کل کے دور میں جو جماعت احمدیہ کی ترقی کا اور پھیلنے کا ایک خاص دور ہے، اس میں یہ صورت ہمارے غیر معمولی کام آتی ہے اگر اس کے مضمون کو اور سمجھ لیں کہ تعوذ کرنا ہوگا، بالارادہ کرنا ہوگا، ہر ترقی کے وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی پناہ میں آنے کی استدعا کرنی ہوگی۔ اب آخری سورت جو ہے قل اعوذ برب الناس، چند منٹ 12 سے اوپر بھی لے لوں گا تو کوئی حرج نہیں۔ اس سلسلے میں بہت ہی اہم بات قابل ذکر یہ ہے، یہ سارے بے سہارا لوگوں کے لیے ایک بہترین دعا ہے۔ عجیب عنوان ہے، عجیب تکرار ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کس طرح خدا نے دنیا کے بے سہارے لوگوں کو اپنا بتایا اور بتایا کہ تم سب کی پناہ میں ہوں۔ یہ دور جس کا ذکر گزرا ہے اس میں ساری دنیا بے سہارا ہو گئی ہے۔ ظالموں کے دست کرم پر، اگر وہ دست کرم کہا جا سکتا ہے، ان کی بقا رہ گئی ہے، اور ہر مضمون کے لحاظ سے جو انسان کے لیے ضروری ہے اس میں وہ بے سہارا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیسا عظیم خطاب ہے، رب الناس، تم پاگلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ ناس کا رب ہے اور پھر تمہیں کوئی مصیبت پڑ سکتی ہے؟ لیکن ہوش کرو، اور اے ناس، اے عوام الناس، جو ربوبیت سے کلیت ناری ہو، تمہاری پرورش، تمہاری دیکھ بھال کے لیے فرضی دعوی ہیں، لیکن فی الحقیقت تم سے دھوکہ ہو رہا ہے، اور تمہارا یہ رزق تم سے نوچا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے۔ اور ساری دنیا میں غریب عوام الناس، خواہ کسی ملک کے بھی ہوں، ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھو، رب الناس کی پناہ میں آئے بغیر تمہارے استحصال کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تمہیں جب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر تمہیں کیا غم ہے؟ صرف احساس نہیں ہے نا، علم نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہو۔ لوٹو رب کی طرف، رب کی طرف لوٹو گے، کہو گے کہ ہاں واقعتاً اللہ ہمارا رب ہے، تو تمہاری تمام اقتصادی مسائل کا حل اسی میں ہے، اور کسی حل کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو اپنا رب بنا لو۔ رب الناس، ملک الناس۔ اقتصادیات کے بعد سیاسیات کا دور ہے، اور لوگ ملوکیت چاہتے ہیں، اور تم ملوکیت سے عاری ہو۔ تمہارے نام پر ڈیموکریسیز بنتی ہیں، تمہارے نام پر بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، وہ بورژوا ہوں یا پرولیٹیریٹ ہوں، ہاں، یعنی جو کیپٹلزم کے نتیجے میں ہوں یا روسی کمیونزم کے نتیجے میں ہوں، جتنی بھی طاقتیں سیاست میں اکٹھی ہوتی ہیں وہ تم غریبوں کے نام پر اکٹھی ہوتی ہیں، تمہارے نام پر حکومتیں لی جاتی ہیں، اور تم ہی ہو جو ان حکومتوں کے جبر و استبداد کا نشانہ بنتے ہو۔ کتنا رحم فرما رہا ہے اللہ اپنے بندوں پر۔ دنیا کے بے سہاروں کے لیے یہ صورت ایک عظیم پیغام لے کر آتی ہے۔ اے بے سہارا لوگوں، جن کی نہ اقتصادیات رہی، نہ جن کی کوئی ملکیت میں، جن کا کوئی ملکیت میں کسی قسم کا حصہ رہا، تم سے طاقتیں لے کر تمہیں محروم کیا جا رہا ہے، یاد رکھو اللہ ہے جو ملک الناس ہے۔ اس کی طرف لوٹو۔ جب اس کی طرف لوٹو گے تو اس کی ملوکیت اور اس کی ملکیت ناس کے حق میں چلے گی، ان کے مخالف نہیں چلے گی۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ تم نے اس کو اپنا معبود تسلیم نہیں کیا، الہ الناس۔ یہ بات بھول جاتے ہو کہ معبود وہ تھا، اور تم نے ان دو بدبختوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ بس پناہ میں آؤ گے تو معبود پہچان کر آؤ گے۔ جس نے بھی اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیا، وہ اس کو گارنٹی ہے
کہ اے بے سہارا لوگو، اے میرے بندو، تمہیں بے سہارا چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تم اپنی بے وقوفیوں اور غلطیوں کی وجہ سے بے سہارا ہو گئے ہو۔ اب بھی وقت ہے کہ اس کی الوہیت کی طرف لوٹو۔ جب اس کی الوہیت کی طرف لوٹو گے تو کوئی انسان بھی بے سہارا نہیں رہے گا، اور نظام الہی ساری کائنات کو ڈھانپ لے گا۔ اور یہ وہ نظام ہے جس کے کچھ نمونے ہم نے جماعت احمدیہ میں دیکھ لیے ہیں۔ ایک ہی جماعت ہے جس میں فی الواقعہ اوپر سے نیچے تک دور تک غریبوں کے حالات پر نظر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، توفیق کے مطابق۔ توفیق سے بڑھ کر تو انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے ساری دنیا میں دیکھ بھال کا نظام قائم کر رکھا ہے، اور کل بھی وہ ہمارے مال اس معاملے میں جو مقرر ہیں دوست، ان کو بلا کر میں بتاتا رہا ہوں کہ فلاں جگہ سے یہ اطلاع ملی ہے، کیرلا میں یہ واقعہ ہوا ہے، آسٹریلیا میں یہ واقعہ ہوا ہے، فلاں ملک میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں کچھ لوگ ہیں جو بے سہارا پڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ رمضان سے پہلے مجھے یقیناً اطلاع دو کہ فوری طور پر رابطے کر کے ان لوگوں کا جو ہمیں علم ہوا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کوئی سامان پیدا کر دیا گیا ہے۔ کشمیر سے خبر آ رہی ہو یا بعض دفعہ امریکہ سے خبر آ رہی ہو، کہیں سے کوئی خبر ہو، ایک دنیا میں صرف مرکز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر ایک اصول کے تابع، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نظام کے تابع سب دنیا پہ پھیلا دی گئی ہے۔ کوئی ناس بھی بے سہارا نہیں رہے اس پہلو سے۔ اگر یہ جماعت کا نظام واقعتاً دنیا کو قبول ہو جاتا تو سارے دلدل دور ہو جانے تھے۔ دنیا میں ایک شخص واحد ایسا نہ ہوتا جس کو قرآن کا فیض نہ پہنچ رہا ہوتا، اور یہ آخری صورت اپنی امن کی چادر، اپنی حفاظت کی چادر اس کے سر پر نہ پھیلاتی۔